جی السلام علیکم۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ثنا یوسف کے جو قاتل ہیں، مبینہ قاتل عمر حیات، اس کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پولیس کی نفری آپ دیکھ سکتے ہیں، پولیس کی سخت سیکورٹی میں عمر حیات کو عدالت پیش کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ کو لائیو مناظر دکھا رہے ہیں اسلام آباد کچہری سے کہ جو ثنا یوسف کے جو قاتل ہیں ان کو عدالت پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کو لائیو مناظر دکھاتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ان سے بھی گفتگو بھی کریں۔ یہ منہ پہ کپڑا ڈال کر اس کو پیش کیا جا رہا ہے، منہ پہ کپڑا ڈال کر عمر حیات کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو پروسیکیوٹر تھے موجود نہیں تھے عدالت میں، اس وجہ سے جج صاحب نے جو ہے وہ فیصلہ دیا۔ جو مین پروسیکیوٹر ہیں کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے، مین پروسیکیوٹر کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے، جو متعلقہ پروسیکیوٹر تھے وہ کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے، اس وجہ سے جج صاحب نے فیصلہ نہیں دیا اور انہوں نے کہا کہ دوبارہ پروسیکیوٹر کو بلائیں تو میں دوبارہ فیصلہ دوں گا۔ اس حوالے سے جو ان کے فیملی ممبر ہیں ان سے بھی ہم آپ کی گفتگو کرواتے ہیں۔ السلام علیکم جی سردار صاحب، بتائیے گا تھوڑا سا آج کے کیس کے حوالے سے کہ کیا ہوا؟ ابھی ڈیٹ نہیں پڑی، 3 روز کا ریمانڈ آپ نے مانگا تھا۔ نہیں ریمانڈ نہیں ہے، کیونکہ ابھی یہ اس کی شناخت پریڈ ہونی ہے، شناخت پریڈ کے بعد ریمانڈ کے لیے ریکویسٹ کریں گے۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ہوا کیونکہ پروسیکیوٹر جو اس کورٹ کے اوریجنل پروسیکیوٹر ہے وہ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، تو جیسا ہم نے کہا فوراً وہ ان کو بھیجیں یا ڈی ڈی جو بھی یہاں پہ دیگر وہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے اور پروسیکیوٹر کیوں موجود نہیں ہے؟ اسی لیے جیسا ہم نے سخت نوٹس لیا، انہوں نے کہا فوراً پیش کر، جو بھی ہیں یہاں پہ جو ڈی ڈی ہیں یہاں کے ان کو فوراً پیش کیا جائے، تو وہ آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر تک ویٹ ہوا ہے، وقفہ ہوا ہے، انشاءاللہ اس پہ ہو جائے گا۔ اور ابھی جو ہے نا یہ شناخت پریڈ کے لیے جائے گا اور شناخت پریڈ کے بعد پھر جا کے ریمانڈ فزیکل ریمانڈ کے لیے کورٹ ان کو آرڈر کرے گی۔ آج یہاں پہ حاضری لگانے کا مقصد کیا ہے؟ آج حاضری لگانے کا ہوتا ہے کہ کورٹ اس کو جیل کرے گی، جیل میں جا کے اس کا شناخت پریڈ ہوگی اور ان کی والدہ جنہوں نے کہا کہ میں ان کو پہچان سکتی ہوں، تو اس کی شناخت کے بعد پھر جا کے اس کا فزیکل ریمانڈ کی پولیس ریکویسٹ کرے گی اور عدالت اس کے گرانٹ کرے گی۔ فیملی ممبرز ہیں؟ جی یہ جی سینیٹر فلک صاحبہ جو ہے فیملی ممبر ہے، ثنا جو لڑکی قتل ہوئی ان کی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کورٹ کے باہر کے مناظر ہیں۔ جج احمد شہزاد گوندل صاحب انہوں نے کہا کہ جو متعلقہ پروسیکیوٹر ہیں وہ عدالت میں کیوں نہیں ہیں، انہوں نے بڑی برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے بڑی برہمی، میں آپ کو تھوڑا سا اگر کورٹ کا جو تقریباً 5 منٹ یہ کیس چلا وہ اگر تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں تو جو جج صاحب ہیں، جیسے ہی ملزم کو عدالت پیش کیا گیا تو جج صاحب نے کہا کہ پروسیکیوٹر کون ہے، تو چونکہ وہاں پہ جو اوریجنل پروسیکیوٹر ہیں، متعلقہ پروسیکیوٹر ہیں، وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، تو جو فیملی کے وکیل ہیں انہوں نے FIR کا متن پڑھ کر سنایا اور انہوں نے جو ایک خاتون اندر آنا چاہ رہی تھی، پولیس اس کو اندر نہیں آنے دے رہی تھی، تو اس نے کہا کہ میں ان کی فیملی ممبر ہوں، ان کے چونکہ والدین تدفین کے لیے چترال گئے ہوئے ہیں تو میں ان کی فیملی ممبر ہوں۔ جب وہ اندر آئی تو وہ سینیٹر فلک ناز تھی اور انہوں نے وہ فیملی کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، اور جن وکیل سے ہم نے ابھی آپ کی بات کروائی وہ بھی ان کی فیملی کو ہی ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ جو ملزم تھا اس نے، آپ نے دیکھا کہ اس کے منہ پر کپڑا چڑھا ہوا تھا اور کالی شرٹ اس نے پہنی ہوئی تھی اور براؤن ٹراؤزر اس نے پہنا ہوا تھا۔ جج صاحب سخت غصے میں تھے، انہوں نے کہا کہ پہلے اتنا ویٹ کیا اور جو پروسیکیوٹر ہیں اس کورٹ کے متعلقہ کورٹ کے وہ موجود نہیں ہیں، ان کو بلائیں تو پھر میں آرڈر کروں گا۔ انہوں نے 2 منٹ ویٹ کیا لیکن چونکہ وہ پروسیکیوٹر موقع پر نہیں پہنچ سکے تو اس وجہ سے جج صاحب نے کہا کہ جب پروسیکیوٹر آ جائیں تو پھر اس کیس کو سن لیں گے۔ ابھی ہم لائیو مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں کچہری کے اسلام آباد کے، جہاں پر جو قاتل ہیں عمر حیات ان کو یہاں پر عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اور ابھی آپ کو ساتھ ساتھ ہم جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ 2 دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے، جو ہمارے چترال کی ایک بچی ثنا یوسف کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے،
اور یہ ایک دل ہلا دینے والا واقعہ ہے. آپ کو تو پتہ ہے ہم چترال کے لوگ انتہائی پرامن لوگ ہیں، اور جب پورے پاکستان دہشت گردی کے زد میں تھا تو چترال کو پیسفل ڈسٹرکٹ کا ایوارڈ ملا تھا. وہ بچی جو تھی وہ اپنا جو جس طریقے سے یہاں رہتی تھی اس کے آپ لوگ جا کے پیچھے اس کے یوٹیوب میں، اس کے جو سوشل میڈیا میں ان کے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک سلجھی ہوئی بچی تھی، اس نے ابھی آنکھ کھولا ہی تھا. کیا ایج تھی اس کی؟ 16-17 سال کی بچی تھی. اور اس کی فیملی وہ انتہائی معزز فیملی سے تعلق رکھتی تھی، چترال کے سید گھرانے سے تھی. جس دن یہ واقعہ ہوا میں اس کے گھر سب سے پہلے میں پہنچی. میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اس کے جو پیرنٹس تھے وہ جو جس طرح انہوں نے اخلاق کا مظاہرہ کیا، میں ایک سٹنگ سینیٹر ہوں، میں جذبات میں آئی وہاں پر. میں برداشت نہیں کر سکی اس بچی کی حالت دیکھے. وہ ایک پھول تھی، وہ ابھی کھلنے والی تھی، کھلنے سے پہلے اس پھول کو توڑ دیے. ٹھیک ہے، تو اس کی ماں جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کر صرف کہتے تھے میں اپنے اللہ کی طرح چھوڑتی ہوں. اس کے باپ نے بھی یہی کہا. تو آج اس سلسلے ہم آئے تھے. یہ ملزم کا ہمیں پتہ چلا ہے کہ ملزم کو پکڑ لیے ہیں. تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں پنجاب اسلام آباد پولیس کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں اور خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ وہ ہماری یہ ہائی پروفائل کا کیس تھا. پورے پاکستان میں جتنے بھی چینلز والے ہیں، سوشل میڈیا، جو پرنٹ میڈیا، الیکٹرک میڈیا اور اس کے علاوہ ٹی وی کے جتنے چینلز نے جس طرح اس کا ساتھ دیا، ہمارے چترال کا ساتھ دیا، میں آپ کے چینل کے وسیلے سے سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ایک بات بتائیے، چترال میں اس واقعے کے بعد جو لوگ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ ایک بچی جو تھی اس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہے؟ دیکھیے یہ صرف چترال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ بچی کا مسئلہ ہے. دیکھیے میں صرف اتنا کہوں گی کہ ثنا یوسف کا یہی قصور تھا، وہ پاکستان میں پیدا ہوئی تھی، بس میں یہی کہوں گی. دوسرا جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، جو عدالتی نظام ہے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ملزم کو قرار داد کی سزا مل جائے گی؟ آپ کو کیا امید ہے؟ دیکھیے یہ ابھی تو قابل از وقت ہے نا. سب سے پہلے تو ہم اسلام آباد پولیس کو تو میں خراج تحسین اپنے چترال کے عوام کی طرف سے پیش کرتی ہوں. اس نے کوئکلی رسپانس دیا اور اس کے ملزم کا گرفتار کیا. لیکن اب یہ ہے کہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے، پوری دنیا کی نظریں، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ چل رہا ہے، پوری دنیا کی نظریں اس پہ ہیں. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ ہمیں اپنے جو جوڈیشری کی طرف سے ہمیں انصاف ملے گا. یہ ہر ایک بچے کے ساتھ یہ واقعہ پاکستان میں تو یہ گھر گھر کہانی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ان 3 مہینوں میں 4 یہ ایسے واقعات ہوئے ہیں. لاہور میں بھی ریسنٹلی یہ واقعہ ہوا ہے، پشاور میں ہوا ہے. لیکن جہاں تک اس بچی کا بات ہے، یہ بچی تو تھی، چھوٹی سی بچی تھی، 17 سال کی ایج تھی. اس کا قصور کیا تھی؟ وہ اپنی ٹک ٹاک بناتی تھی، اپنے زندگی کو وہ جینا چاہتی تھی، لیکن اس کی زندگی کو انہوں نے جینے سے پہلے انہوں نے ختم کر دیا. یہ بڑا افسوسناک دردناک واقعہ ہے. لیکن اس بات پہ میں اپنے پاکستان کے جو پولیس کو میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ اس طرح کوئی اس سے برانچ بنا لے کہ یہ جو ٹک ٹاکر بچیاں ہیں جو سوشل میڈیا میں کام کرتی ہیں، کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں ان کے لیے ایسا وہ ہونا چاہیے. اس طرح ہمارے گھروں میں بھی بچیاں ہیں، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، اور بھی بچیاں ہیں جو اس کو ہیرسمنٹ کیا جاتا ہے. ان کے لیے کوئی ایسا برانچ ویسے ہونا چاہیے کہ ایسے واقعہ ہونے سے پہلے کہ وہاں پر یہ لوگ وہ کر لیں. ایف آئی اے ہے تو صحیح میڈم، ایف آئی اے ایک ادارہ اس کام کے لیے بنا گیا ہے جس میں جو شکایتیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ جاتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں مزید کسی ادارے کی بھی ضرورت ہے؟ دیکھیے جس طرح یہ اسلام آباد پولیس نے کوئکلی رسپانس دیا ہے نا، کوئی ایسا ہونا چاہیے برانچ کے. اب ایف آئی اے میں آپ رپورٹ کرتے کرتے وقت ہاتھ سے گزر جاتا ہے نا. تو جہاں تک اس بچی کی بات ہے، یہ بچی آپ سب لوگوں نے دیکھا، ایک سلجھی ہوئی ایک چھوٹی بچی تھی. وہ اپنی زندگی جینا چاہتی تھی، ایک معزز فیملی سے تعلق رکھتے تھے، نہ اس کے ساتھ کسی کے ساتھ دشمنی تھے. اس کا قصور یہی تھا کہ وہ صرف پاکستان میں پیدا ہوئی تھی. اور میں اس بات کو اپنے چترال کی عوام کی طرف سے، وہاں پر آپ کو پتہ ہے شدید سوگ کا عالم ہے پورے. ان کے والدین سے آپ کی بات ہوئی؟ لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو میں سب سے پہلے پہنچی اس کے گھر. جب وہاں پر پہنچی تو اس کی ماں جو ہے انتہائی صبر کا مظاہرہ کر رہی تھی. اس کے والد صاحب بھی بڑے صبر کا مظاہرہ کرتے. اس کی مین وجہ یہ تھی، یہ چترال کے انتہائی معزز فیملی سے تعلق رکھتے تھے، سید گھرانے سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے صرف یہی کہا کہ ہم اپنا یہ جو مقدمہ جو ہے اپنی اللہ کے عدالت میں ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، کہ ہماری بچی بے قصور تھی، ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھے.
تو جو بھی ہوا ہے یہ پاکستان میں بہت بڑا اعلامیہ ہے، ایک یہ ہائی پروفائل کیس ہے۔ میں آپ لوگوں کی چینل کی وساطت سے میں پورے اپنے پاکستان کی حکومت سے میں یہ درخواست کرتی ہوں اس کیس کو انٹرسٹ لے، کیونکہ ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ بس ثنا کو جو دفن کر دیا گیا، ایسا نہ ہو کہ ثنا کے دفن ہونے کے ساتھ یہ کیس بھی دفن ہو جائے۔ اس کیس کو مطلب منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے حکومت کو بھی انٹرسٹ لینا چاہیے۔ باقی جو عوام جو ہے، چینلز جو ہے، آپ لوگوں نے جس طرح اس کا مظاہرہ کیا وفاداری کا، جس طرح جذبے کا، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ صرف ہماری چترال کی بیٹی نہیں تھی، ہم سب پورے پاکستان کی بیٹی تھی۔ آج یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوئے، کل ہمارے ساتھ بھی رونما ہو سکتا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس طرح اس نے کیس کو آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کیا۔ تھینک یو جی۔